دوستو السلام علیکم، ممتاز گرمانی آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل ایم ٹی وی اسپیس 5 سے 14 سے حاضر ہے، اور اپنے سیکنڈ ولاگ میں کچھ اہم ایشو پہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ سے شیئر کرنا بالکل ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ جس دلدل میں پھنس چکا ہے، اس کو نکالنے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ اب سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے 14 پارٹیوں کی یہ مرکب جو انہوں نے بنایا ہے، ان کا بھی یہ ٹیسٹ ہے، اور عمران خان تو پہلے ہی سے اس ٹیسٹ میں امتحان دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اب بھی کوئی ایسے خدشات ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، لیکن اس سیاسی استحکام کی طرف آنے سے بجائے اپنی عزت انا اور ذاتی فوائد کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ عوام ان کی طرف بڑے غور و فکر سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ضرورت ہے کرنے کی وہ نہیں کر رہے، بلکہ اپنے ذاتی مفاد، اپنے ذاتی اقتدار کو ترجیح دیتے ہوئے یہ لوگ جتنی بھی پالیسیاں بنا رہے ہیں، پاکستان کچھ پالیسیاں ہیں۔ اس میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی، عمران خان اس کے چیئرمین ہیں، اس کو کرش کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو نااہل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، حسن سوادی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سارے معاملات جو اپنی سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان میں جو ہمارے باہر غیر ممالک سے ڈونر آتے ہیں وہ آنا بند ہو گئے۔ اس کے بعد جو یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں آ رہے، پاکستان میں ڈالر کوئی دے نہیں رہا۔ آئی ایم ایف نے کنارہ کشی کر لی ہے، لیکن کوئی چانس پاکستان کا باقی نہیں بچا کہ پاکستان اس ٹیسٹ میں خدا نہ کرے کہ ناکام ہو۔ بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، کیونکہ جس طرح کے اعداد و شمار اب دیے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آصف علی زرداری، جو کہ جتنے بھی انہوں نے اپنے کام اپنے پی ٹی آئی پی پی دور میں ادوار میں کیے ہیں، وہ کوئی اچھے نہیں کیے، ان کے کوئی نتائج اچھے آج تک مل نہیں رہے، جبکہ اس وقت بھی ان کو ایسے کام جو نیشنل لیول کے تھے ان کو روکا گیا کہ آپ زرداری صاحب اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھیں اور اپنے ذاتی کمیشن کو ایک طرف رکھتے ہیں، پاکستانی قوم کی سوچیں، پاکستان کی سوچیں۔ لیکن زرداری صاحب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سرے محل سوئٹزرلینڈ میں بڑی بڑی جائیدادیں، جزیرے محل، ان کا بیٹا لاکھوں روپے کی وہ چمڑے کی جوتی پہنتا ہے، اربوں روپے اس مقروض غریب ملک کے انہوں نے خواہ مخواہ کے دوروں پہ قطر فٹ بال ورلڈ کپ دیکھا، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومے پھرے۔ مجھے اس دورے میں ایک ایسا پہلو بتا دیں جس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی مثبت امیج بنایا ہو، یا پھر کسی سرمایہ مملکت سے اپنے پاکستان کے حالات کو بیٹھ کے ڈسکس کیا ہو۔ بلکہ انہوں نے تو طالبان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب کر چکے ہیں۔ ہند ربانی خر کو بھیجنے کے بعد کچھ معاملات اچھے نہیں ہوئے، جس کی واضح مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے فوری طور پہ اس کا ری ایکشن دیا ہے، چمن ہمارا جو بارڈر ہے اس پہ انہیں حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے کئی مسلمان بھائی وہاں کے نشین شہید ہوئے ہیں، اور تقریباً 20-25 کے قریب وہاں پہ وہ زخمی ہوئے ہیں، اور کوئی اچھا امیج نہیں ملا دنیا کو طالبان کی طرف سے بھی، اور ان کی خارجہ پالیسی کو ملے کہ عوام نے کوئی اچھا ان کو رسپانس نہیں دیا، اور عوام سوچ رہی ہے کہ اب یہ ملک کو برباد کرنے پہ تل گئے ہیں، کیونکہ ان کے ذاتی فائدے جو ہیں نا ان کے پیچھے پاکستان کے مفاد کو قربان کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں دوسری طرف آؤں گا، جو میرا موضوع تھا، پاکستان میں چاغی کا علاقہ ہے جہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ریکوٹیک۔ اس ریکوٹیک کے نیچے سے ایسے خزانے ہیں جس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن ان خزانے کو نکالنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ پھر وہی زرداری صاحب۔ اس سے قبل جس طرح زرداری صاحب نے اپنے دور میں ادوار میں یہ پاور اسٹیشن لگائے تھے، ذرا کوٹدو، مظفر گڑھ، محمود کوٹ، اس کے علاوہ پاکستان میں جہاں بھی انہوں نے پاور اسٹیشن لگائے ہیں، ان کو بہت بڑی تعداد میں ٹیکنوکریٹ لوگوں نے، تھنک ٹینک جو پاکستان کے ہیں انہوں نے، جو بہترین سرمایہ دار ہیں انہوں نے، اور جو اکانومی پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے، سب نے بیٹھ کے زرداری صاحب کو سمجھایا کہ زرداری صاحب آپ یہ تھرمل یہاں پاکستان میں نہ لگائیں، کو متبادل انرجی پیدا کرنے کے لیے آپ ڈیم لگائیں، جس طرح کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ہے اس کو شروع کریں، اور بہت سے ڈیم بن سکتے ہیں پاکستان میں سستی بجلی بنانے کے لیے۔ آپ یہ جو تھرمل لگا رہے ہیں اس کی بجلی بنانے کے لیے آپ کو کیا چیز ضرورت پڑے گی؟ فرنس کہاں سے آتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، ڈالر کے ایوز فرنس خرید کر کے اور اس سے بجلی بنائی جائے۔ یہ تو اندھے کو ہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ دیں گے ڈالر، لیں گے پاکستانی کرنسی، اور اس کے ذریعے آپ بزنس کریں گے اور بجلی پیدا کریں گے، تو پاکستان کی عوام کی استطاعت میں یہ بجلی نہیں رہے گی آنے والے ادوار میں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ تھرمل پاورز بجلی بنا سکتے ہیں، ان میں کیپیسٹی ہے، ان میں اہلیت ہے، لیکن پاکستانی عوام کی قوت خرید سے یہ بجلی کوسوں دور چلی گئی ہے۔ اب جو بنتی بھی ہے کوئی 1-2 یونٹس ان کے چل بھی رہے ہیں، تو ان کی بجلی پاکستان کی عوام کے اوپر وبالے جا رہے ہیں۔ اتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں پاکستانی قوم پر اس بجلی کی مد میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا قتل ہے، معاشی قتل ہے۔
صرف ان کی غلط ناقص پالیسی کی وجہ سے۔ وہ ریگولیٹری جو علاقہ ہے اس کے نیچے سے بہت ذخائر یہاں سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں ان کا حصہ بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا، جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سونا، کرومائٹ، تانبا، اس کے علاوہ بہت ایسی معدنیات جو پاکستان میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ان کو نکالنے کے لیے اب 18ویں ترمیم انہوں نے بنائی تھی، پاس کی تھی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ 18ویں ترمیم آڑے آ جاتی ہے۔ اب بلوچ رہنما سینہ تان کے سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے ساتھ بات کرو، ہمارے ساتھ بات ڈیل کرو، ایسے ریکوٹک میں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں نکالنے دیں گے، بیٹھو آپ ہمارے ساتھ پرسنٹیج پہ بات کرو، آپ ہمیں کتنا دیں گے، ہمارا رائٹ ہے، ہم 18ویں ترمیم میں خود مختار صوبے ہیں، ہمارا حق ہے، آپ ہمیں دیں۔ اس نظریے سے تو بالکل صاف بات سامنے ہے کہ ان کا بالکل رائٹ ہے۔ اس وقت جب آپ نے یہ ترامیم بنائی تھی اور اسمبلی میں یہ بل پاس کیا تھا تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا صوبے کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی آپ ایسا کام نیشنل لیول پہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ، وہ کہیں گے ہمارے صوبے کا اختیار ہے، صوبے کی زمین ہے اور ہماری زمین ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا جب آپ کہیں گے کہ یہ صوبے کی زمین ہے، پھر اس ضلع کے، اس تحصیل کے، اس گاؤں کے، اس بستی کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، جی ہمیں پہلے دیں آپ پرسنٹیج، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم آپ کو یہاں بالکل رتی برابر بھی ہم یہاں سے نہیں کام کرنے دیں گے، آپ کو نکالنے دیں گے معدنیات، سونا، تانبا، اس کے علاوہ جتنی بھی معدنیات پڑی ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا کے کئی بھی ممالک سے ان کے اندر سے جو گزرتا ہے، یہاں پاکستان میں جو ایک سروے ہوا ہے اس کے مطابق بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ۔ اگر اس کو پاکستانی قوم کو اگر یہ سرپرائز دینا چاہتے ہیں، پہلے سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی لائیں، سیاسی طور پہ استحکام لائیں، اس کے بعد یہاں ایک نیا الیکشن کروائیں، اس کے بعد بلوچستان سے بات کریں۔ بلوچستان والے ہمارے پاکستانی ہیں اور محب وطن ہیں، بلوچ ہو، کوئی قوم ہو، مری ہو، بڑے بڑے قبائل جو پڑے ہیں پاکستان کے، خدا نہ خواستہ وہ ایسے نہیں ہیں، پاکستان کی خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے جب بھی وقت آیا پاکستان پہ انہوں نے ثابت کیا ہے پاکستان زندہ باد۔ لیکن کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو پاکستان مخالف ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ، جیسے وہ نعرہ لگاتے ہیں کئی بلوچ پنجاب کا جو یار ہے، قوم کا غدار ہے، اس طرح کے ہیں لوگ، تھوڑے ہیں، کم ہیں، وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہے، لیکن زیادہ تر محب وطن ہیں سب کے سب۔ ریکٹ منصوبہ جو ہے اس کو بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ایک انقلاب آ سکتا ہے، پاکستان کی عوام میں بے بہا دولت آ سکتی ہے، پاکستان معاشی طور پہ نکل سکتا ہے ساری ان دلدلوں سے۔ تو اس کو رکوانے میں سب سے پہلا کردار جو ادا کیا تھا، یہ شروع ہو چکا تھا پہلے ادوار میں، جسٹس ہمارے چودھری افتخار صاحب بلوچستان کے تھے، انہوں نے اس کو روک دیا تھا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ نہیں نکال سکتے آپ۔ تو نیشنل ایشو تھا، اس پہ کوئی سنجیدگی سے کام نہیں لیا گیا، اس کو عدالتی طور پہ بھی روکا گیا اور سیاسی طور پہ بھی روکا جا رہا ہے۔ اس کا کوئی اچھا سلوشن نکالنا چاہیے۔ سب سے پہلے سلوشن تو یہ ہے کہ پاکستان کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے فیئر اینڈ فری الیکشن کرایا جائے، اور یہ پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں پاکستان کی عوام ان کو بڑے بریک بینی سے دیکھ رہی ہے اور جائزہ لگا رہی ہے، سب چیز دیکھ رہی ہے، اور یہ عوام میں آنے کے قابل نہیں رہے۔ اب ان کو فی الفور طور پہ اپنی سیاست کی قربانی دینی پڑے گی اور ان کو الیکشن میں جانا چاہیے۔ الیکشن میں جائیں گے تو پاکستان رہے گا۔ اگر پاکستان ہے تو پی ڈی ایم بھی ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر پی ڈی ایم بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔